ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور جو حالات دنیا پر اس وقت آ رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے قریب سے قریب تر اور حالات کی ابتری کو بتانے والی جو حدیثیں ہیں ان کی وضاحت کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی خرابی اور ابتری کا ذکر قیامت کے قریب فرمایا ہے۔ بہت سے فتنے، بہت سی پریشانیاں، بہت سے حالات، بہت سے مصائب، اور یہ چیز قیامت کے قریب ہونے کو بھی بتائے گی کہ قیامت قریب ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا پتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اس کو جلدی چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہے قریب تو آ جائے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، ایمان والے ڈرتے ہیں اس کے آنے سے، کیونکہ اس کے آنے کے بعد میں تو بہت زیادہ ہر انسان کے ساتھ حالات بڑھ جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن بھید کھولے جائیں گے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ اپنے اعمال کے اعتبار سے انسان ایک مدت مدید تک حشر میں ہی پھنس جائے گا۔ جنت و جہنم تو بات کی بات ہے، میدان حشر خود حالات میں پھنسا دے گا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے قیامت کے دن آدمی کے، اور وہ اتنا لمبا چوڑا دن، وہ خود ہماری زندگیوں سے ہزاروں زندگیاں بڑا دن ہے وہ۔ تو قیامت کے قریب کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں، اور ان قیامت کے قریب کے حالاتوں میں تغیرات زمانہ ہے، انقلابات، تغیرات، حادثے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حادثوں کا سلسلہ شروع ہوگا، فتنوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو رات کی اندھیریوں کی طرح سے فتنے آئیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جیسے ہار ٹوٹ گیا ہو اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگے۔ موتیوں کا ہار ٹوٹ جائے، نیکلس ٹوٹ جائے، اور اس میں کے موتی یکے بعد دیگرے نکلنے لگ جائیں باہر، تو جیسے تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے حادثات کا سلسلہ رہے گا، ایسا سلسلہ حادثات کا شروع ہو جائے گا۔ جن حالات میں اس وقت ہم ہیں، لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک حادثے کی خبر آپ سن کے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسرے کی اطلاع آ جاتی، ایک مصیبت کی خبر سن کے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسرے کی آ جاتی، ایک مصیبت سے لوگ سنبھلے ہوئے نہیں ہوتے کہ دوسری میں پھنس جاتے ہیں۔ ابھی جاپان کے زلزلے نے سارے انسانوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، گھبرا گئے، اور گھبرانے کی بات ہے۔ ترقی یافتہ ممالک، ٹیکنالوجی سے لیس ممالک، ہر قسم کے وسائل رکھنے کے باوجود اللہ پاک کا امر، اللہ پاک کی قدرت، اللہ کے فیصلے، دوستو اس کے سامنے انسان کیا ہے، انسان کی صلاحیت کیا ہے، انسان کے وسائل کیا ہیں؟ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ سارا گھمنڈ جو ہے نا وہ خاک میں مل جاتا ہے، سارا غرور اس میں مٹی لگ جاتی ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ انسان کی بے بسی، انسان کی بے حیثیتی، انسان کی بے وزنی،
اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں. اب دیکھیے حادثات کا سلسلہ. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں جو سلسلہ ہوا وہ، اور اس سے پہلے چلی میں جو ہوا وہ، اس سے پہلے جو پاکستان میں ہوا وہ، پھر اس کے بعد ادھر یہ ہو گیا، اور ہزاروں لاکھوں انسان متاثر. یہ بھی نہیں ہے کہ 4-6 متاثر ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ زمین کے اندر کتنی دیر میں؟ آدھے منٹ کے اندر 30 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی زیر زمین اور لاکھوں انسان زیر زمین. لقمہ اجر، جو مکان ہے 1 گھنٹہ پہلے مکان تھا، 1 گھنٹے کے بعد وہ قبر ہے اس کی، اسی میں دفن ہو کے رہ گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں پہ حالات آئے ان لوگوں کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ ان پر یہ حالات کس لیے آئے، کیسے آئے. جن پر نہیں آئے، جن کو دکھایا گیا، ان کے لیے تعزیہ نے عبرت ہے. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم. زمانے کے انقلابات یہ رب کے واعظ ہیں، اللہ کے نصیحت کرنے والے ہیں. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم. سمجھو. اور سلسلہ چل رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا. کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں سیلاب ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ زلزلے اور سیلاب اور طوفان شروع ہوں گے تو یہ رکیں گے نہیں، اور اس میں اضافہ ہو جائے گا خسف اور مسخ کا. اعاذنا اللہ. خسف کہتے ہیں زمین میں دھس جانے کو، اور مسخ کہتے ہیں صورتوں کے بدل جانے کو. بستیوں کی صورتیں سوروں اور بندروں میں چینج ہو جائیں گی. پیشین گوئی ہے حضور کی، جو پیشین گوئی ہوتی ہے وہ برابر. زمین میں لوگ دھس جائیں گے، خسف کے واقعات پیش آئیں گے. زمین پھٹی اور اندر. پھر زلزلے ہیں، پھر سیلاب ہیں، پھر طوفان ہیں. ایک سلسلہ ہے. اب پوری دنیا میں کون سا شہر، کون سا ملک، کس جگہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کس کے لیے، کس وقت کا فیصلہ ہے نہیں معلوم. کوئی ملک یہ کہنے کے موقف میں نہیں رہتا کہ نہیں ہمارے پہ نہیں آنے والی ہے مصیبت. کوئی آدمی یہ کہنے کے موقع پہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہم پہ نہیں آئے گی. سب گرداب میں، سب گردش میں. اس لیے جو بچ گئے ان کو سبق لینا ہے، اور سبق کے پہلو بے شمار ہوتے ہیں میرا دوست. آدمی سوچے، غور و فکر کرے، اور بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا ہے کہ زندگی اللہ کی پسند کے موافق کی، اللہ کی پسند کے ناموافق کی. دونوں میں سے ایک کو چوز کر کے آدمی کو رہنا ہوتا ہے. جان اور مال میں تصرف اللہ کی مرضی کا، اللہ کے خلاف کا. جو لوگ مر گئے، کیسی کیسی پلاننگ ان کی نہیں تھی ہوں گی. کتنے برسوں کی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کتنی لمبی امیدیں باندھی جاتی ہیں، کیسے پلان کیے جاتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے، اور خود اپنے لیے جمع ہوتا ہی رہے. حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، لوگوں کو مار کے، کوٹ کے، لوٹ کے. آدمی جمع ہونے سے پیچھے نہیں ہٹتا جب بدنیتی پہ آتا ہے. زندہ مثالیں آنکھوں کے سامنے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں کو مدد کے واسطے جو پیسے دنیا سے برسے جاتے ہیں، سارے حکمراں کھا جاتے ہیں. مشہور تو یہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ ان کو دل میں رحم ہی نہیں رہا اس چیز کا، انسانیت ہی نہیں رہی. اب پلاننگ لمبی، کہیں اسٹاک میں پیسے ہیں، کہیں بانڈز میں پیسے ہیں، کہیں فیکٹری میں پیسے ہیں، کہیں مختلف قسم کے سورسز آف آمدنی بنائے جا رہے ہیں، خود جمع کر کے رکھے جا رہے ہیں. کہیں سونے چاندی کی شکل میں، جویلری کی شکل میں، کیش کی شکل میں، بینک کے اندر، اپنی الماریوں میں. آدمی سوچتا ہے کہ بس پلاننگ ہوتی رہے. اور اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اور آدمی چل جاتا ہے. تب دھرا رہ جاتا ہے.
طول عمل کے بارے میں سب سے زیادہ نصیحت دینے والی چیز ہوتی ہے. طول عمل کہتے ہیں لمبی لمبی امیدوں کو اور آرزوؤں کو، اس دنیا میں جینے کی خواہش کو. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. تم تو ایسے ایسے مکانات بنا کے رہتے ہو جیسے تمہارا ارادہ مرنے کا نہیں ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے ایسی رہائش گاہوں کا انتخاب کرتے ہو کہ شاید ہمیشہ ہی رہو گے. ایسی فیکٹریاں بناتے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی رہنا ہے یہاں پہ. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. تو یہ سبق کس بات کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا انتہائی عارضی اور ٹیمپرری ہے. دیکھو جو لوگ چلے گئے ان کا تو اب کچھ نہیں رہا. دنیا میں کیا سیاست چل رہی ہے اس سے ان کو بحث نہیں. دنیا کی کیا پالیسی ہے اس سے ان کو کوئی بحث نہیں. دنیا کی کیا معاشیات ہیں اس سے ان کو کوئی بحث نہیں. دنیا میں کہاں کھانے کو ہے کہاں نہیں ہے، کہاں پہننے کو ہے کہاں نہیں ہے، کون ترقی یافتہ ہے کون نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی بحث. جو گیا سو گیا. وہی حال میرا بھی ایک دن ہونا ہے. سوچنا یہ ہے کسی وقت بھی ہو جا سکتا ہے. تو کام کی چیز کیا ہے؟ کیا کروں جمع کر کر کے؟ کتنے جمع کروں؟ جو کچھ اپنے خرچ کے علاوہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جتنا لگ جائے وہی خوش نصیب انسان ہے. آدمی کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا پہن لیا اور جو آگے اپنے لیے آخرت میں اپنے لیے بھیج دیا. بقیہ تو دوسروں کا ہے. وہ دوسروں کا بھی جب ہے جب دوسروں کے قابل ہو یا دوسرے لینے کے بھی قابل ہو. بعض وقت تو ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ دوسرے بھی نہیں رہ رہے کچھ بھی لینے کو. مرنے والے کی موت سے سبق لینا، اس کو جو مواقع مس ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، اس سے چانس ختم ہو گیا، اسے سبق لینا ہے کہ وہ مجھے چانس ہے. ایک ایک دن کا چانس ہے، ایک ایک رات کا چانس ہے، ایک ایک گھنٹے کا چانس ہے. موقع ہے میرے پاس کہ میں کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں، اپنی آخرت بنا لوں، اپنے اعمال سدھار لوں اور اپنی زندگی بنا لوں. اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری، اللہ کا ڈر، اللہ کے حکموں کی پیروی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع. سنتوں کی ایک بڑی قسم وہ ہوتی ہے کہ جو سنت نہیں ہوتی ہے. سنت کی اتباع حضور کی طرف منسوب کر کے بولتے ہیں، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کرے تو سنت ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ سنت کا مطلب تو بظاہر یہی بتایا جاتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا. 50% سے زیادہ سنتیں حضور کی ایسی ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو کچھ نہیں. ویسی بات تھوڑی ہے. سنتوں کی اتباع کا مطلب ہے ایک زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بتائی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں زندگی ایسی ہونی ہے. اور پوری دنیا میں میرے دوستوں بھائیوں اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہو رہی ہے. اسلام کو نقصان پہنچ جائے جس طریقے سے بھی پہنچے، جو اس کے لیے کیا جا سکتا ہو، کسی رحم کی ضرورت نہیں. اور مسلمان کو نقصان پہنچے جو اس کے لیے کیا جا سکتا ہو، کسی رحم کی ضرورت نہیں. اور مسلمان کا کم از کم اتنا ڈر اللہ کے دل کا اللہ کا ڈر اپنے دل میں آ جائے کہ میں کم از کم مسلمان مروں. دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے بحث نہیں. میں مسلمان تو مروں، میرے گھر والے مسلمان مریں، ہم مسلمان جئیں، ہم مسلمان رہیں. ہمارے گھر کا ماحول، ہماری بیوی بچے اور ہم خود، ہمارے دوست اور احباب یہ اسلام پہ جئیں، اسلام پہ مریں. نور محمدی کے ساتھ رہیں، روح محمدی کے ساتھ رہیں. نور محمدی کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا ایک دوسرا نام نور محمدی بھی ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا نہ سنا ہو. ایمان نور محمدی. اور روح محمدی، مذہب اور اسلام یہ روح محمدی ہے. ہر مسلمان میں روح محمد ہوتی ہے. کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان میں مذہب کا ایک جذبہ ہوتا ہے. وہ دونوں میں کیا تعلق ہے وہ ہے وہ بات. اگر مذہبی جذبہ نہیں ہے، روح محمد سے خالی ہو گیا دل. اللہ حفاظت فرمائے. کل ہی ایک فون آیا تھا میرے پاس، ایک صاحب نوکری کے سلسلے میں ایک جگہ گئے ہوئے تھے.
ہائر کرنے والے مسلمان صاحب، ہائر ہونے والے مسلمان صاحب، جو ہائر ہونے والا ہے وہ بیچارہ داڑھی ہے، اس کو چھوٹی پوری بھی نہیں ہے، تھوڑی ہے. تو جو ہائر کرنے والے مسلمان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صاف کر دیں اس کو. اس نے کہا یار تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ہم تو سمجھتے ہیں اس بات کو، کیا ایسا پرابلم ہے؟ جو آبجیکشن کی چیز ہے وہ نہیں ہونے دیں گے، اچھی طرح بال باہر آنے نہیں دیں گے، ضرورت پڑی تو اس کو لگا دیں گے لوشن ووشن جو جس سے بال سخت ہو کے نظر نہیں آتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے گے یہ مذہب جو ہے نا، اسلام جو ہے یہ ملاؤں کے لیے چھوڑ دو. بولنے والا کون ہے؟ اپنے کو مسلمان بول رہا ہے، ایسا بولنے کے بعد مسلمان تھوڑی رہتا ہے. ایسا بولنے کے بعد میں تو اس کی بیوی بھی اس کے نکاح میں نہیں رہتی. ایسا بولنے کے بعد تو مسلمانوں کے بس میں ہو تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے. اس کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرو، بلکہ ہو سکے تو دفن ہی مت کرو، کتے کھا جائیں اس کو. تو روح محمدی کہاں رہی؟ روح محمدی تو مذہب سے لگاؤ کا نام ہے، اسلام پسندی کا نام ہے، اسلام پہ چلنے کے جذبے کا نام ہے، حضور پر قربان ہونے کا نام ہے، حضور کی ایک ایک ادا کو پسند کرنے کا نام ہے. اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا، آخرت کا، تقدیر کا، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، وہ ہے جو رہنے والی، ذہن میں رہنے والی چیز، دل میں پھرنے والی چیز، اور جو زندگی کی بنیاد جس پر ہے، جس پر زندگی کا ایک ایک عمل کام کرتا ہے، یہ بیس ہے. اس لیے یہ جو وقت میرے دوستو ہمیں مل رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس کی قدر کرنا ہے کہ جو زندگی کا وقت ملے، پتہ نہیں کب کہاں کس طرح کے حادثات غیر اختیاری، سماوی، آسمانی، اللہ کے حکموں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی پیش آ جائیں. انفرادی الگ ہے اور اجتماعی کا تو کچھ کہنے ہی نہیں رہی. ہزار مکان تاش کے پتوں کی طرح سے اور خس و خاشاک کی طرح سے پانی پہ بہ رہے. دنیا بھر میں جاپان کی گاڑیاں مشہور ہیں، دیکھا نہیں جاپان کی گاڑیوں میں کیا حشر دکھا رہے ہیں، کیسے جو ہے نا پانی کے لوڈ مار میں موج کے اندر جو ہے نا یہاں سے وہاں تک جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر، بے شمار لوگ، بالکل فیکٹری کے مالک بھی، فیکٹری کے کام کرنے والے بھی، فیکٹری بھی، مکان کے مکان، دکان کی دکان، بازار کے بازار، سڑکوں کی سڑکیں، پلین بھی، پانی کی موج. گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر ایسا واش آؤٹ کر کے صاف ستھرا کو کیا کر دیا، ادھر ادھر کر کے ملیامیٹ کر کے نکل گیا پانی، ایسا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. میں تو جانتا بھی نہیں کہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ فوکوشیما کیا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان کیا ہے. سمندر سے آپ پوچھیں تو وہ بالکل انجان ہو جائے گا آپ سے. مجھے نہیں پتا میں کہاں گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا، ان کی قدرت کا، ان کی مخلوقات میں وہ قدرت انہوں نے رکھی، ان کی ذاتی قدرت کا کیا حال ہوگا میرے بھائی. قوم عاد و سمود پر جب ہوا چھوڑی تھی، حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کے فرمایا کہ اتنی چھوڑی تھی اللہ پاک نے، ہوا کے خزانے سے اتنی ہوا چھوڑی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو اور شہادت کی انگلی کو ملا کے بتایا، جس نے قوم عاد اور قوم سمود کو اور ان کی بستیوں کو اٹھا کے پٹک دیا. قوم عاد کے بارے میں قرآن کا بیان یہ ہے کہ ایسا اٹھا کے پٹکتی تھی اور سب کو اس نے ایسا سلا دیا، لگ رہا تھا کہ جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہیں. کھجور کے اور تاڑ کے درخت بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی بڑی ہائٹ کے لوگ تھے. فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کھجور کے تنے یہاں سے وہاں تک سوئے ہوئے ہیں. اور اتنا سا بس اتنی سی ہوا کا حصہ. اب پورا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ہوا کے خزانے کو اگر کچھ اجازت دے دے کہ بہت سرکشی ہو گئی، بہت زیادہ انہوں نے سر سے پانی اونچا کر لیا ہے، چل اب تو کیا ہوگا. افامنوا مکر اللہ اوامن اہل القرآن یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القرآن یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون. اللہ پاک کی پکڑ جب بھی آ جاتی ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کی پکڑ جب بھی آ جاتی ہے جب لوگ دوپہری میں اپنے کاموں میں اور کھیل کود میں ہوتے ہیں. کوئی ٹائم اس کا بتا دیں، ان کو معلوم ہے، وہ پابند نہیں ہے کسی ٹائم کے کہ نہیں بھائی ذرا ہوشیاری سے، ذرا دبک کے، ذرا سوچ سمجھ کے کچھ بھی کر رہے ہوں.
جو عیاشی میں تھے وہ عیاشی میں نکل گئے، جو نماز روزے میں تھے وہ نماز روزے میں چلے گئے۔ تو میرے دوستو، جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے غنیمت سمجھنا ہے۔ یہ حادثات کا زمانہ، انقلاب کا، فتنوں کا، زلزلوں کا، سیلابوں کا، طوفانوں کا۔ حضور نے پیشین گوئی فرمائی کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوگا رکے گا نہیں۔ پھر اب 2004 سے 5 سے گن لے تو 5 کا دیکھ لو پاکستان میں کتنا بڑا حادثہ، 26 لاکھ آدمی، 26 لاکھ مکان گر گئے تھے اس میں، مکان 26 لاکھ فیملی بالکل چھت تلے، اور 2005 سے 2010 تک ان کا کچھ بنا ہی نہیں۔ جو 2005 میں جو فقیر بنا تھا تو 2011 میں آ کے وہ بیچارہ اپنے فقر سے ایک لیول اٹھ نہیں سکا ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ غریب اس میں، امیر اس میں، تاجر اس میں، مستاجر اس میں، عالم اس میں، جاہل اس میں، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، سب اس کے اندر روندے جاتے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، اس لیے عافیت کی دعا مانگنی ہے میرے دوستو۔ اور دوسرے کہ جو وقت ہمیں مل گیا ہے اور جو ملا ہوا ہے، اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کب تک ملا ہوا ہے، کس کے لیے کون سا وقت، اس کی بھرپور قدر کرنی ہے، جان سے بھی مال سے بھی۔ اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، دین کی محنت کرو، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، گھروں کے اندر دین کا ماحول بناؤ، اور نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، ذکر کی پابندی ہو، مذہب کی پابندی آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لی۔